آج ولایت کا بڑا واویلا ہے، لیکن لوگوں کو پتا نہیں کہ ولایت ہے کیا۔ ظاہری، کیونکہ ہم لوگ مٹیریل ہیں، مٹیریل مطلب جو ظاہری طاقت ہے وہ ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مثلا فلموں میں وہ ہیرو اچھا لگتا ہے جو ایک مکہ مارے 6 لوگ زمین پہ گریں، آپ ہیرو اسی کو مانتے کیونکہ ہم مٹیریل ہیں۔ ہمیں خیبر اچھا لگتا ہے کیونکہ علی بچھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں مرحب کی جنگ سننا اچھی لگتی ہے، عمرو بن عبدود کو گرانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں مٹیریل لوگ ہیں۔ مولا کا وہ پاور جس کا تعلق مولا کے جسم سے ہے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جنگیں جس میں ظاہراً اہل بیت ہار گئے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ زیادہ تر فلم بنائی جائے تو خیبر اچھی لگے گی یا مولا حسن کی جنگ اچھی لگے گی؟ دل سے پوچھو کہ مولانا خیبر کے نظر آئے کہ ہمارا امام کسی کو مار رہا ہے، نظر آئے کہ مرحب کو بچھاڑ رہا ہے، نظر آئے کہ خیبر کے در کو اکھاڑ رہا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو مولا کے جسم کی طاقت ہے۔ یہ ضروری تھی کیونکہ عرب میں 2 ہی چیزوں پہ فخر کیا جاتا تھا، ایک شاعری پہ فخر کیا جاتا تھا، دوسرا عرب اپنے بہادروں پہ فخر کرتے تھے۔ تو خدا نے عرب کی شاعری کے مقابلے کے لیے قرآن کو بھیجا اور ان کے بہادروں کو بچھاڑنے کے لیے حیدر کرار کو بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں پاور ضروری تھے، لیکن حقیقت میں پاور علی یہ نہیں تھا، کیونکہ تجھے دنیا میں بھی بڑے بہادر ملیں گے جو 1-10 کے مقابلے میں جائیں، 10-20 کے مقابلے میں جائیں، چھوٹے چھوٹے لشکر تاریخ میں اتنے ملیں گے جنہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو بچھاڑ دیا، لیکن اصل علی ابن ابی طالب کی طاقت کیا تھی جو طاقت مولا نے سلمان کو دی؟ سلمان تو کوئی بڑا لڑاکو نہیں تھا، سلمان نے تو کسی مرحب کو نہیں بچھاڑا، سلمان نے تو کسی اندر کو نہیں بچھاڑا، لیکن سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں تھا؟ وہ کون سا پاور ہے جو 100 سال کے سلمان کے پاس ہے جس کی وجہ سے 10ویں درجے پر ہے؟ یعنی سلمان مالک سے بھی آگے ہے، مالک جنگجو تھا لیکن سلمان کے پاس وہ کون سا پاور تھا؟ سلمان کے پاس مالک سے زیادہ عقل کا پاور تھا، ابو ذر سے زیادہ عقل کا پاور تھا۔ یہ کون سا پاور ہے جو ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا؟ وہ پاور جس کی وجہ سے علی علی ہے، وہ پاور جس کی وجہ سے حسین حسین ہے۔ فرمایا تم نے علی کی تلوار کو لڑاتا ہوا دیکھا ہے، لیکن ایک مرتبہ آؤ میدان جنگ میں جب مولا اس کے سینے پر سوار ہے اور وہ مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکتا ہے، فرمایا ہر جنگ جو ہوتا تلوار چلا کے اس کا سر قلم کر دیتا، لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا جس کے وجود میں عقل ہوتی ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ پاور ولایت ہے کہ دیکھو علی طاقت کے ہوتے ہوئے تلوار نہیں لڑا رہا۔ آج کا جوان سوال کرتا ہے گھر پہ آگ لگ گئی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اٹھانا تو تقاضا بشری تھا، تو بھی ہوتا تیرے گھر پہ حملہ ہوتا تلوار اٹھاتا، کوئی تجھے گالی دیتا تو اسے مارتا، لیکن علی نے اپنے وجود پہ کنٹرول کر کے بتایا کہ جس کے وجود پہ کنٹرول ہوتا ہے پھر اسے حق ہوتا ہے کہ وہ امت کا امام بن سکے۔ جو خلیفہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ امت کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ اور جب یہودی نے میرے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، جیسے اس نے شہادت پڑھی ایک مرتبہ دیکھنے والے نے کہا میں نے تجھے نبی کے زمانے میں بھی دیکھا تھا لیکن تو مسلمان نہیں ہوا تھا، آج ایسا کیا ہوا کہ تم نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کے اسلام کو قبول کر لیا؟ کہ یہ وہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا، یہ وہی ہاتھ ہیں جن کو میں نے خندق میں دیکھا تھا، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے مرحب و انتر کو بچھاڑا تھا، لیکن آج یہ ایسے کھڑا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی تلوار اٹھا ہی نہیں ہے، جیسے اسے لڑنا نہیں آتا۔ بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے۔ اسی کا نام ہے ولایت الہی۔ علی کے وجود میں حکومت خدا چل رہی تھی، اگر حکم آئے تلوار اٹھانے کا تو تلوار اٹھاتے ہیں، اگر حکم آئے تلوار کو نیام میں رکھنے کا تو یہ تلوار رکھتے ہیں۔ تو اے ولایت کے نعرے مارنے والے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے وجود میں اس ولایت کا پاور کتنا ہے۔ یہ اصل ولایت، ولایت یعنی حکومت۔ حکومت اپنے جسم پہ وہی کر سکتا ہے جس کے وجود پر عقل حاکم ہو۔ نقل والے علی والے نہیں ہوتے، عقل والے علی والے ہوتے ہیں۔